السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد آن لائن قرآن ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ ٹیچر حافظ محمد احمد۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ الحمدللہ اس یوٹیوب چینل میں آپ سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں، تجوید و قرات کے اصول اور ضوابط، اور الحمدللہ 16 اسباق 16 لیسنز ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 17 لیسن نمبر 17 ہم پڑھیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو قرآن پاک سیکھنے کی نیت سے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہر نیا لیسن ریسیو ہوتا رہے اور آپ سیکھتے رہیں قرآن پاک ہمارے ساتھ۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر 17۔ لیسن نمبر 17 اس کا نام ہے مدات۔ اس سبق میں ہم مدات کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں قرآن پاک میں۔ سب سے پہلے ہم اس لیسن کے رولز پڑھیں گے اس لیسن کو سمجھنے کے لیے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس لیسن کو پڑھیں گے۔ اس سبق کا نام ہے مدات۔ رول نمبر 1، پوائنٹ نمبر 1، مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے معنی یعنی مد کا مطلب ہے، مد کا میننگ ہے دراز کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا۔ مد کے دو سبب ہیں، مد کے دو ریزنز ہیں، حمزہ اور سکون۔ حمزہ اور سکون یہ ریزنز ہیں مد کے۔ جہاں بھی مد ہوگا وہاں پر ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ریزن جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی نہیں ہوگا تو پھر وہاں پر کوئی مد بھی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی بھی کام کے ہونے کے لیے اس کا ریزن، اس کی وجہ کا پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی طرح یہ مد کے ریزنز ہیں، مد کے اسباب ہیں، سبب ہیں یہ مد کے۔ تو جب یہ سبب پائے جائیں گے تو پھر ہی مسبب پایا جائے گا، تب ہی مد ہوگی۔ تو مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ مد کی 6 اقسام ہیں، مد متصل، مد منفصل۔ میرے ساتھ آپ ریوائز کیجئے، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ ٹھیک ہے، یہ مد کی 6 اقسام ہیں، 6 ٹائپس ہیں مد کی۔ مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ یہ بہت ہی دیکھنے میں یہ لیسن تھوڑا سا ہارڈ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، لیکن یہ سبق بہت ہی ایزی ہے، بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو نمبر 1 ہے مد متصل۔ ابھی ہم مد متصل کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، تعریف پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، یعنی کہ جس کلمے میں حرف مدہ ہے۔ حرف مدہ آپ کو یاد ہوں گے، ہم نے سبق نمبر 7 میں 3 حروف مدہ پڑھے تھے، الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ تو یہ ان حروف مدہ کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اگزامپل یہاں پر لکھی ہوئی ہے، جا آ، جا آ۔ اب ہم اس لفظ کو اگر دیکھیں تو جیم کے بعد الف ہے، الف سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے، یہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ سیم ورڈ میں ہے، اسی لفظ میں ہے، مد کا یہ سبب ہے، ریزن ہے یہ مد کا۔ تو اب یہاں پر مد متصل کا رول اپلائی ہو رہا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ہے مد منفصل۔ اب مد منفصل جو ہے یہ بالکل مد متصل کا اپوزٹ ہوگا، کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے اگزامپل یہاں پر لکھی ہوئی ہے، فی انفسکم، فی انفسکم۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ 2 لفظ ہیں، فی یہ ایک لفظ ہے، فرسٹ ورڈ ہے، اور انفسکم یہ دوسرا لفظ ہے۔ تو اب اس میں جو یا مدہ ہے وہ پہلے لفظ میں ہے، فی اس میں، اور حمزہ جو مد کا ریزن ہے وہ سیکنڈ ورڈ میں ہے، انفسکم میں۔ تو اب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو پھر یہ مد منفصل ہو رہا ہے اس میں۔
نیکسٹ رول میں بتاتے ہیں مد متصل اور مد منفصل، ان دونوں کو 2 اڑھائی الف یعنی 2 الف یا اڑھائی الف 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 اڑھائی الف مطلب کہ اب سمجھ لیجیے کہ اگر ہم ٹائم کے حساب سے دیکھیں تو 2 سے 2.5 سیکنڈ ہوگا، 1 سیکنڈ 1 الف ہوگا، 2 سیکنڈ 2 الف کے برابر ہوگا، تو ہم 2 سے 2.5 سیکنڈ ہم اس کو لمبا کریں گے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہے مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو۔ اب سکون اصلی کے بعد بریکٹ میں 2 شکلیں 2 سائنس بنی ہوئی ہیں، جزم اور تشدید۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، سکون اصلی مطلب جزم ہو یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن۔ اب اس لفظ میں الف سے پہلے زبر ہے، جیم کے اوپر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد نون کے اوپر تشدید ہے، تشدید آلویز یہ ہمیشہ سکون اصلی ہوتا ہے، تو یہاں پر مد لازم ہو رہا ہے۔ اس طرح مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو۔ حروف لین آپ کو یاد ہوگا ہم نے سبق نمبر 9 میں 2 حروف لین پڑھے تھے، واو اور یا۔ واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ اب حروف لین کے بعد صرف جزم ہی آئے گا، تشدید نہیں آئے گا کہیں پر بھی۔ اگزامپل ہے یہاں پر عین، اب یہاں پر یا کے اوپر جزم ہے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے، یہ یا لین ہو گیا، اور یا لین کے بعد نون کے اوپر جزم ہے سکون اصلی تو یہ لین لازم ہو گیا۔ آگے مد لازم اور مد لین لازم، ان دونوں کو 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی کہ 3 سیکنڈ کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے۔ نیکسٹ ہے مد عارض، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو۔ عارضی سکون کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپریری سکون۔ یہاں پر عارضی سکون کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے اسے عارضی سکون کہتے ہیں۔ جیسے اگزامپل یہاں پر ہے مسلمون، اب یہ ورڈ جو ہے یہ لفظ اصل میں تھا مسلمون، مسلمون، اب نون کے اوپر زبر تھا، لیکن اس کے آگے یہ جو گول سرکل ہے یہ آیت مکمل ہونے کی علامت ہوتا ہے، تو جب ہم اس میں سٹاپ کریں گے تو یہ بن جائے گا مسلمون۔ اب پیچھے واو مدہ ہے، واو ساکن کے بیفور پیش ہے، اور واو ساکن کے بعد نون کے اوپر جو جزم ہے، جو سکون ہے، یہ سکون ٹیمپریری ہے، تو یہاں پر مد عارض ہوگا۔ مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو۔ اب مد عارض میں تھا کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، مد لین عارض میں حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ اب یہ لفظ تھا شفتینی، نون کے نیچے زیر تھا، لیکن یہاں پر آگے اس میں گول سرکل ہے، آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، جب اس میں سٹاپ کریں گے وقف کریں گے تو یہ بن جائے گا شفتین، تو نون کے اوپر جو جزم ہے یہ ٹیمپریری ہو گیا، تو اب یہاں پر مد لین عارض ہوگا، پیچھے یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تا کے اوپر۔ مد عارض اور مد لین عارض ان دونوں کو 1 2 یا 3 الف، یعنی اس میں تینوں آپشن ہیں، 1 الف 1 سیکنڈ بھی لمبا کر سکتے ہیں، 2 سیکنڈ بھی، اور 3 سیکنڈ تک بھی لمبا کر سکتے ہیں حروف مد عارض اور مد لین عارض کو۔ یہ لیسن نمبر 17 کے رولز ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 17 کو پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہمیں درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔